السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا۔ پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن، میرے خیال میں 6 دن تو نکل ہی گئے، مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ اور پہلا عشرہ شروع کے 10 دن اور دوسرا عشرہ بیچ کے 10 دن، تیسرا عشرہ اخیر کے 10 دن۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، یعنی رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں ہمیں مغفرت نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، جہنم سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ ایک فضیلت شروع کے 10 دن کی بیان کی گئی، جیسے کہ ہفتے میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت ہے اور تہجد کے وقت کی ایک فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کے ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی ٹائم میں اللہ دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ تہجد کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے شروع کے 10 دن کی ایک خاص فضیلت ہے۔ تو اسی مناسبت سے بزرگوں نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے کچھ دعائیں بتائی ہیں، وہی دعائیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ شروع کے 10 دن جو کہ رحمت کے ہیں، اس میں ہمیں 2 دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا جن کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا مانگیں تو ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ جب بھی دعا مانگیں تو پہلے عشرے کی کون کون سی 2 دعائیں ہیں، پہلی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس کو خوب مانگیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور دوسری دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کو بھی آپ خوب مانگیں۔ جب بھی دعا مانگنے کے لیے آپ بیٹھیں تو ان دعاؤں کو خوب مانگیں شروع کے 10 دن میں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان، پورے رمضان جب بھی آپ دعا مانگیں تو پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی ساری دعائیں مانگیں آپ، اگر زیادہ دیر کے لیے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اور چلتے پھرتے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ ترجمہ ہے، اے پروردگار مغفرت فرما میری، مجھ پر رحم فرما، اور اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ کیونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تو دوسرے عشرے میں ہمیں استغفار کی خوب کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا مانگیں تو خوب مانگیں، اس کو چلتے پھرتے بھی اس کا خوب ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو کہ میرا پروردگار ہے، ہر گناہ کی میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یا آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے، اور یہ دعا حدیث میں بھی آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ فاعف عنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ فاعف عنا کہیں گے تو پورے گھر والے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، میرے والدین، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، میرے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کی اللہ تو معاف فرما دے، سب کو معافی دے دے، ٹھیک ہے؟ یا آپ یہ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات دے دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ
مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 عشروں کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ آپ چاہو تو ساری دعاؤں کو یاد کر لو، بلکہ ساری دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور جب لمبی دعا کے لیے ہم بیٹھیں تو ساری کو مانگیں، اور جب شارٹ دعا کے لیے بیٹھیں تو ایک ایک دعا پہلے عشرے میں پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے میں دوسرے عشرے کی، تیسرے میں تیسرے کی دعا مانگیں۔ تو یہ پہلے دوسرے تیسرے عشرے کی کچھ دعائیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔